تیسری صفت تھی فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، دین حق کی تصدیق، اس کے حق ہونے کی گواہی دینا۔ تو یاد رکھیں دین حق کی تصدیق کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کوئی مد مقابل فریق اس کی تکذیب کر رہا ہو۔ ایک واقعہ ہوا ہے 10 روزہ محافل جلال پور جٹا کی سرزمین پر، کسی نے گجرات جا کے سیشن کورٹ میں کہہ دیا کوئی نہیں ہوئی 10 روزہ۔ آپ سارے اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہم تصدیق کرتے ہیں ہوئی ہیں۔ آپ کی تصدیق کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ کوئی تکذیب کر رہا ہے۔ تو تصدیق اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بولو تکذیب کرے۔ اب اس صفت کے تناظر میں دیکھتے ہیں امام پاک کی ذات کو۔ پہلے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں دین حق ہے کیا، وہ حق کیا ہے جس کی تصدیق کی ضرورت پڑی۔ تو سورۃ الصف میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس مقام نے بتا دیا حق وہی ہے جو میرا محبوب لے کے آئے، اور وہ جو حضور لے کے آئے 23 سال لگائے حضور نے اس کو بلڈ اپ کرتے ہوئے۔ 23 سال آپ نے لگائے، محنت کی، اس کو بلڈ اپ کیا، اس نظام اس کو پھر سنبھالا خلفائے راشدین نے۔ یہ ہے وہ جو آقا علیہ السلام لے کے آئے، یہ ہے شورائے سسٹم۔ تکذیب کا پوائنٹ کہاں سے شروع ہوا؟ جب اس شورائے سسٹم میں چھرا گھونپا گیا ملوکیت کا، جب اس شورائی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا آمریت کا، یہاں سے تکذیب شروع ہوئی۔ اور پھر مسجد نبوی ہے یا مساجد عام، ان میں گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاتا ہے کہ جو خطیب ہیں خطبہ دینے والے وہ ممبروں پہ کھڑے ہو کے مولا علی کی نسل کو گالیاں نکالا کریں۔ یہ تکذیب ہو رہی ہے۔ جب پہلی دفعہ ہوا تو 6 صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ جمعے پڑھا رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو، یہ کر کیا رہے ہو؟ تو انہوں نے اشارہ کیا ان کی گردنیں اڑا دو، تاکہ اس کے بعد کوئی جرت ہی نہ کرے اٹھنے کی۔ وہ 6 صحابہ کرام کی گردنیں اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اڑا دی گئی۔ یہاں سے تکذیب شروع ہو گئی، حج تمتع کے احکام بدل دی، تکذیب شروع ہو گئی۔ جمعہ کو پڑھا جاتا تھا جا کے نماز عصر میں، تکذیب شروع ہو گئی۔ جتنے مارے غریب بیوائیں عورتیں، ان کی جتنی جاگیر اور زمینیں تھیں، محکمہ مال ہڑپ کر گیا۔ بڑے بڑے لوگوں نے محکموں کو ساتھ ملا کے غریبوں کے منہ کے نوانے چھین لیے۔ یہاں سے تکذیب شروع ہو گئی۔ اب مخلوق خدا وہ کسی مسیحا کے انتظار میں کہ کیا کوئی آئے گا جو اس تکذیب کے آگے پل باندھے تصدیق کی؟ کیا کبھی کوئی ایسا آئے گا جو ان ظالموں کو لگام دے، ان ظالموں کو ناک ڈالے؟ پھر وہ تاریخی موقع آ گیا جب مدینہ پاک میں گورنر مدینہ یزید کا لیٹر لے کے آتا ہے کہ حسین یا جان دے دو یا بیعت کر لو، یا جان دے دو یا بیعت کر لو۔ یہ کنہوں نے کہا؟ جنہوں نے دین کی تکذیب کی۔ آپ نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ منہ اور مسور کی دال، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، ان کے الفاظ نہیں ہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا کہاں تو اور کہاں ہم، کہاں تو اور کہاں ہم، اور ہم کون ہیں؟ فرمایا ہم وہ ہیں یطوف الملائکہ فی بیوتنا صبح و شام، جن کے گھروں کا طواف رب کی نوری مخلوق ملائکہ کرتے ہیں۔ ہم بھی تیری بیعت کر جائیں تو پھر تو اندھیر نگری ہو جائے۔ نہیں بیعت کی۔ آپ نے مدینہ پاک کے تقدس کی خاطر مدینہ پاک چھوڑ دیا، مکہ آ گئے، اور پل پل کی خبر انٹیلیجنس وہاں پہنچا رہی تھی، پل پل کی خبر۔ یہ جو کہا جاتا جی اسے پتہ ہی نہیں تھا، لعنت ہو جھوٹ بولنے پر، لعنت ہو جھوٹ بولنے پر۔ ایک ایک لمحے کی خبر انٹیلیجنس دے رہی تھی کہ مدینہ سے نکل آئے،
फलां जगह पहुंचा है, मक्का पहुंचा है, मक्का से निकला है, 7 सिर 72 हैं, करबला आ गए, रोक लिया जाए। एक एक चीज की खबर इंटेलिजेंस दे रही थी और पीछे लीड कर रहा था यजीद बदबख्त पलीद। फिर वो रात आ गई 10 मुहर्रम की। आपने सब रुफ, मैं काफी सारी बातें दरमियान से छोड़ रहा हूं, आपने सब रुफका को जमा कर लिया और आपने फरमाया मेरे रुफका हद हो गई है तुम्हारी वफा की, मगर कल का जो दिन है वो आम नहीं होगा, कल का दिन बड़ी सख्तियां लेके आएगा, कल ये हो जाएगा। धुंधली सी तस्वीर दिखा दी और फरमाया अगर जाना चाहते हो चले जाओ, ये न कहना कि हुसैन ने बताया नहीं। फिर आपने देखा कोई भी नहीं उठ रहा, तो फरमाया अच्छा चलो मेरी आंखों के सामने उठने में तुम्हें शर्म आती है ना, बत्ती बंद कर दो, उतनी देर बंद रखो जितनी देर कोई आसानी से जूता पहन के आंखों से ओझल हो जाए। बत्ती बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद जब चिराग जलाया गया, मंजर ये था सारे गर्दने झुका के रो रहे और जुबान हाल से कहते हैं हुसैन जब मदीना की गलियों में गुंबद खदरा के साए तले जब खिलौनों के साथ खेलने का वक्त था तब तेरी सोबत में थे, आज तलवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा करने का मौका आया तो तेरा साथ छोड़ दे, ये कैसे हो सकता? कोई नहीं गया। फिर दूसरा दिन आ गया 10 मुहर्रम वाला, फिर तकदीर के वार चले, एक एक शहीद होता गया, एक एक शहीद होता गया, एक एक बंदा जाता है मख्तर की तरफ और इमाम पाक उसका लाशा वसूल करते हैं। यहाँ लोग जो कंपैरिजन करते हैं ना तनकीदी नज़र से, वाक़े करबला का उसकी स्टडी करते हैं तो ये जुमला लिख देते हैं वो जी जज्बात थे। अगर जज्बात होते, बड़े से बड़ा कोई बंदा ऐसा जो अपने मौक़िफ़ पर डट जाए और कहे मैंने नहीं माननी बात आपकी कभी भी, उसका स्कूल जाता बच्चा अगवा कर ले, फ़ोन करें कि आपका बच्चा हमारे पास है, अपने मौक़िफ़ से पीछे आना या नहीं, फौरन बंदे की गुब्बारे से हवा निकल जाए। ये होते हैं जज्बात। इधर क्या है? इधर एक बेटा नहीं, अगर अली असगर है तो अली अकबर भी है, सिर्फ 2 नहीं, इधर 72 टन एक एक लाशा वसूल करते। अरे अपने मौक़िफ़ से तो पीछे आना दूर की बात, अपने घोड़े के पांव के साथ लगने वाली मिट्टी तक का सौदा नहीं किया। ये थी इस्तिकामत। जज्बात नहीं थे, पूरा शऊर था, पूरा शऊर था। और फिर इमाम पाक वो वक्त आया जब मोहम्मदी कच्छार का या मोहम्मदिया गोश्त का पाला हुआ शेर खुद मैदान में आता है। उसमें रेलिवेंट सिर्फ एक बात बता रहा हूं, बस पूरी बात नहीं। वो क्या? 3 दफा आपने खिताब किया करबला में और एक ही खुतबे में पता नहीं कई दफा कहा मुझे पहचानो, मैं हुसैन इब्न अली हूं, वो मुझे देखो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं। आप थोड़ा सा सोचें तो सही, ये नौबत क्यों आई आपको ये कहने की कि मैं हुसैन इब्न अली हूं? इसलिए कि हुकूमत का प्रोपेगेंडा था, उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा कर दिया और लोगों को ये कहा कि कोई बागी गिरोह आ रहा है, बागी गिरोह, इसने हुकूमत की रिट को चैलेंज कर दिया है, उनको मारना जरा चलो। सोशल मीडिया का दौर तो नहीं था, गूगल पे फौरन लिखे अलामा जमील अहमद आए, तस्वीर निकल आए। उस वक्त का गूगल का दौर तो नहीं था। लोगों को क्या पता था कि ये जो सामने शख्सियत है ये वो ही है जिस पर दरूद न पड़े तो नमाज नहीं होती? उनको क्या खबर थी? इसलिए आपने बार बार कहा मुझे तकाओ, मैं हुसैन इब्न अली हूं, मैं वही हूं जिसकी खातिर आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, मैं मोहम्मद का नवासा हूं, तुम्हारे नबी का नवासा हूं। बार बार कहते, बार बार ये कहा। हो सकता है कोई सवर जाए, तो उनके मुकद्दर में लिख दी गई थी बदबख्ती। उस लश्कर में आया तो सिर्फ एक ही आया, उसका नाम था हुर्र। क्या नाम था? उसने तस्दीक की कि वाकई यही है, यही है। फिर वो वक्त भी आया जब आपका वो जिस्म पाक जो फूलों से ज्यादा नरम
جو چاند کی چاندنی سے زیادہ فرحت رکھنے والا، جس پیشانی پہ آقا بوسہ دیں، جن لبوں پہ آقا بوسہ دیں، وہ جسم نازنین جب گھوڑے سے نیچے آتا ہے زخموں سے چور چور، تو شمر آپ کے بیٹھ گیا چھاتی پر، سینے پر۔ آپ نے فرمایا اے بدبخت، مجھے لگتا ہے یہ بدبختی تیرے حصے میں ہے، صرف یہ بتا دے کہ وقت کیا ہے۔ اس نے کہا نماز ظہر کا وقت ہے۔ فرمایا 2 سجدے کرنے دے۔ اس نے کہا ذرا جلدی جلدی کر لو، اس کے بعد تجھے قتل کر کے نماز بھی پڑھنی ہے، قتل کر کے تجھے نماز بھی پڑھنی ہے۔ کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ بولے ڈرتے کیوں؟ ڈرتے ہیں آپ؟ اب یاد رکھیں، جدھر نمازیں ہوں، روزے ہوں، تبلیغیں ہوں، مدرسے ہوں، مسجدیں ہوں، دستار ہو، جبہ قبہ ہو، کتابیں ہوں، سب کچھ ہو، مگر ان میں حسینی روح نہ ہو، یہ سب اٹھا کے منہ کے پردے ماری جائیں گے۔ نمازیں وہی قبول ہے جن کے اندر حسین کی محبت ہے، حج زکات تمام وہی قبول ہے جن کے اندر حسین کا عشق پایا جاتا۔ پھر وہ وقت آیا جب آپ کا سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھا، وہاں جا کے قرآن کی تلاوت کی، اور قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا لوگوں گواہ ہو جاؤ۔ اب حسین تصدیق کرنے لگا نیزے کی نوک پہ چڑھ کے کہ جس دین کی خاطر میں کٹ گیا، دنیا میں حق صرف وہ ہے۔ تصدیق ہوگی قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے تصدیق ہو گئی۔ یاد رکھو بڑے بڑے پتہ نہیں اب کیا کیا فتنے آنے ہیں قیامت تک، اللہ ان فتنوں سے پہلے اٹھا لے۔ حضور السلام نے فرمایا ایسے ایسے فتنے ہوں گے، آپ قبرستان کے قریب سے گزریں گے اور کہیں گے کاش اس مردے کی جگہ میں ہوتا۔ ایسے ایسے فتنے آئیں گے، اللہ ان فتنوں سے بچائے۔ حق سچ چل وہ ہے جدھر حسین کی ذات، جدھر کیا ہے؟ حسین کی ذات۔